سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی جو تھے، آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اور آپ کا جو مالک تھا اس نے آپ کی ڈیوٹی ایک باغ کے اندر لگائی تھی، اور اس باغ کے اندر اس کی وہ جو ہے خیال رکھتے تھے، اس کی جو ہے کیئر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ باغ کا مالک، اس کا یعنی آقا، باغ کے اندر آیا۔ اس نے اپنے نوکر سے، اپنے خادم سے، مبارک سے کہا کہ مبارک اس طرح کرو کہ ایک میٹھا انار مجھے توڑ کر دو، میں اپنے باغ کا ایک میٹھا انار کھانا چاہتا ہوں۔ تو یوں مبارک دوڑ کر جاتے ہیں اور آپ ایک انار توڑ کر لے آتے ہیں، جو کہ انار آپ کے آقا نے جب لیا اور کھانے لگے تو وہ بہت زیادہ ہی کھٹا تھا، میٹھا نہیں تھا۔ تو مالک نے کہا کہ مبارک، میں نے تجھے کہا تھا کہ ایک انار لے کر آؤ، اور تم جو ہے میٹھے کی بجائے کھٹا لا کر لے کر آئے ہو۔ وہ دوبارہ دوڑا اور ایک اور درخت سے انار توڑ کر لے آیا۔ تو مبارک جب وہ اپنے آقا کے لیے ایک اور انار لے کر آیا، تو مالک نے جب اسے کھایا تو دیکھا تو وہ بھی کھٹا تھا اور میٹھا نہیں تھا۔ وہ غصے کے اندر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں تجھے بار بار کہتا ہوں کہ تم ایک انار لے آؤ، اور تم ہو کہ کھٹا لا کر لے کر آ جاتے ہو۔ اب مبارک پھر دوڑے اور ایک نئے درخت سے ایک بڑا سا انار توڑ کر لے آئے۔ اس کے آقا نے جب اس انار کو جو ہے لیا اور کھانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ وہ بھی کھٹا تھا۔ مالک باغ کا جو تھا اپنے غلام پہ غصے کے اندر آ گیا اور کہا کہ عجیب بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور آج تک تجھے اتنا بھی پتہ نہیں چلا کہ میٹھا اور کھٹا انار کیا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا غلام بولا کہ حضور، ہمیشہ چیز کھا کر پہچان ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ کون سا میٹھا اور کون سا کھٹا ہوتا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا تو نے آج تک اس باغ کا کوئی انار نہیں کھایا؟ تو غلام بولا کہ نہیں، آپ نے مجھے باغ کی رکھوالی کا حکم دیا، آپ نے مجھے کھانے کی اجازت نہیں دی۔ تو جب آپ نے کھانے کے لیے نہیں کہا تو میرے لیے یہ کب حلال تھا کہ میں آپ کے باغ سے جو ہے یہ کھا لیتا؟ تو اس جملے سے، اس بات سے آقا بڑا متاثر ہوا کہ اتنا تقوی اور پرہیزگاری والا میرا غلام جو میرے باغ کے اندر کام کر رہا ہے۔ بعد کے اندر اس نے جب تحقیق کی کہ کیا یہ سچ ہی بولتا ہے، تو تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ واقعی ہی مبارک جو تھے ان کا غلام، اس نے جو ہے کبھی بھی اس باغ کا انار نہیں کھایا۔ تو اس سے بڑا خوش ہوا مالک، اور اس کی اس بات سے اتنا خوش ہوا، اس کے جملے سے، اس کے رویے سے، اس کے تقوی سے، اس کی پرہیزگاری سے، اس کی دیانتداری سے، کہ اس نے، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس نے کیا کیا کہ اپنی بیٹی کا نکاح جو ہے اس نے مبارک کے ساتھ، اس کے آقا نے اپنی بیٹی کا نکاح مبارک کے ساتھ کر دیا، خوش ہو کر کہ اگر اتنے تقوی اور پرہیزگاری والا غلام مجھے ملا ہے تو میری بیٹی کا رشتہ اس سے بڑھ کر اور کہاں دینا مناسب ہوگا۔ تو یوں جب ان کی شادی ہوئی تو اللہ رب العزت نے مبارک کو جو بیٹا عطا کیا وہ حضرت عبداللہ
بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے موسوم ہوئے، جن کو آپ سب سے بھی علم جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کون تھے، جو بہت بڑے دین کے عالم تھے، اور ان کی تقوی اور پرہیزگاری کی داستانیں آج بھی کتب کے اندر موجود ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، رشتہ سب سے اعلیٰ کسی متقی، پرہیزگار اور نیک بندے کو دینا یہ سب سے اعلیٰ بات ہوتی ہے۔ یہ اس واقعے سے ہمیں دو چیزیں ملتی ہیں، ایک تو کہ ایک تقوی اور پرہیزگاری اور رزق حلال کا کھانا، اور دوسرا والدین کے لیے کہ اپنی بچی کی شادی کے لیے انتخاب کسی ایسے رشتے کا کیا جائے جو نیک ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو اور نماز پڑھنے والا ہو، پھر ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ نیک اولاد ان کو عطا کرتا ہے۔ جیسے ابن مبارک کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم عبداللہ جیسا بیٹا عطا کر دیا، جس کی آج بھی تذکرے موجود ہیں، اور جن کی تقوی، پرہیزگاری کی اور علم کی باتیں آج بھی جو ہے کتب کے اندر بھی موجود ہیں اور علماء بھی کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں تقوی کی دولت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔